انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ سیدی و رسول زیادہ وقت ساتھیاں دا نہیں رہیں گے انشاءاللہ. دو تین گلاں ضروری سمجھنا کرنا کہ آئیاں تو دل وچ کر لینی چاہیے. پتہ نہیں زندگی دا بھی کہ موقع ملے نہ ملے یا وہ گل ذہن چ آئے نہ آئے. کئی دفعہ ذہن اپنا آیا تانا اگر مرشد نہ جنیا تو کوئی گل کر مزہ جڑا ہے وہ کتے بننے زیادہ ہے، آقا بننا معاملہ نہیں ہے. جہاں انسانیت کا معاملہ ہے نا وہ تو بعد دی پہلے مسلمان والا معاملہ تو بہت بعد دی گل ہے. تو سب تو پہلے درگاہ دے بیعت ہو جائے نا اس سے پہلے سب پہلے کتا بننے کی کوشش کرے. اللہ سبحان اللہ. سب تو پہلے کتا کیوں؟ کتے وچ وفا ہے، محبت ہے، عشق دی انتہا ہے. کتا مالک دا در نہیں چھوڑتا، چاہے سا جتیاں مارو، ڈنڈے مارو، چاہے چھوڑ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھوکا رکھو، چنگا کھانا دے، مندہ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مالک سفر تے ٹر جائے، ہفتے بعد مہینے بعد آئے تو اس دے گر طواف لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس انسان نے محبت اور عشق و وفا کا سبق سکھ لائے نا پھر اس درگاہ کی طرف کنڈ نہیں کرتا. اس دے اکھاں دے سامنے ہر وقت اپنے مالک اور آقا جس دے ہاتھ اس بیعت ہے کہ اپنا ہاتھ کٹا کے اپنا دل اس دے والے کر کے ختم ہو گیا. سبحان اللہ. اتنے اجے مرید دا سبق نہیں شروع ہے، محب ہے. محب ہونے دی جی محبت دی انتہا جس انسان پہنچ جائے مریدیت دی ابتدا ہے، مریدیت دی انتہا ولایت دی ابتدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب گل کی تھی، بہت صحیح گل ہے. آج کل معاملہ ہے کہ پیر صاحب نہ میں کہنا لوگ پیر کہتے ہیں، میں کہنا خواجہ قاسم موڑی دے کتیاں دی خدمت دی خاطر دے رہا. لوگوں میں پیر نہ کیوں، کوئی فقیر نہ کیوں. فقیر دے اور سے خواجہ قاسم موڑی جنہ ایک ایک رات ایک ایک ہزار نوافل جنہ تہجد ہزار نوافل اور کس طرح ادا کیتے ہیں. سبحان اللہ. اور انہوں نے جس وقت روحی پرواز کی تھی سجدے دی عشاء دی عادت. ہزار نوافل سیدہ بی بی رابعہ بصری کے اندر دی روٹین سی اور خواجہ قاسم موڑوی دی ہزار نوافل پڑھنے کی روٹین اور تہجد دی نماز میں بیٹھ کے فجر تک قرآن پاک تلاوت. فقیر تے خواجہ پیر محمد زید میرے پیر و مرشد سے انہاں کی عطا ہے میرے تے نگاہ کر کے میں نے اپنا کتے دی خاک بننے دے قابل بنا. میں نے اور کچھ نہیں چاہیے. میں اگر اولاد سمجھ سا تو اسی تکبر اللہ معاملہ ہے. خواجہ قاسم موڑوی دے فرزند سن سوال ہی صاحبزادہ سن. کسی نے کہا مجھے جوتے دے، کسی نے کہا مجھے کپڑے دے، کسی نے کہا آپ کو کیا چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ کہ ایک 8 سال کا بچہ دربار دے کول ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. 8 سال دے بچے دی اکھاں چ آنسو گر رہے ہیں. 8 سال دے بچے دی اکھاں جو آنسو گر رہے ہیں. منظر دیکھ رہے ہیں، کیک دیکھ رہے ہیں، خواجہ نو دیکھ رہے ہیں. خواجہ اس وقت یہ ہے کہ پیر خان صاحب آگے آؤ نا تو سانگی کچھ نہیں چاہیے. فرمایا آقا تہاڈی صورت میرے اکھاں دے سامنے مینوں اور کے چاہیے. تسی مسکرا کے دیکھتے ہو مینوں اور کے چاہیے. صبح شام میری اکھاں سامنے مینوں اور کے چاہیے. تہاڈی دعائیں میرے واسطے عرش دی رحمت ہے، رب دی فلسطین رحمت ہے. مینوں اور کچھ نہیں چاہیے. اگر مریدیت دا سبق کرنا ہے تے پھر انہاں تو پوچھو، حافظ جی عبد الکریم تو پوچھو، سبحان اللہ. موری والے تو پوچھو، 84 والے تو پوچھو، دادا صاحب تو پوچھو. مریدیت کا سبق سیکھو. پیر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیر بننا بڑی بات نہیں ہے، مرید بننا بڑی بات ہے. خواجہ قاسم موڑوی نے جدو تو کہ غلامی نظام الدین دا پایا تو اس حد کے اندر کدے حاجت بھی نہیں کی اس ادا تو باہر جا کے وضو کیتا. ادا تو باہر جا کے وضو کیتا جسے پھول کھلیا انہاں دے جیب دے اندر جڑا خواجہ فضل الدین شاہ کلیام اوان والے میرے سونے آقا میں قربان جاواں جنہ سلطان وزکار کر کے مرید فضل شاہ کلیامی جنہ دے بارے سے جوانی دے عالم مسجد ٹھہرنے گئے. کسی آہیا اس کس طرح جگہ دے انجان آدمی ہے چوری کر کے نس نہ جائے. انہاں آہیا ساڈے آقا اس قسم دے نہیں ہے، نہ شکل نو نہ دیکھ، اس جوانی نو نہ دیکھ. اے جوانی خدا دے ذکر دن رات ایک ایک نو اللہ ہو کر ہے. تو کس دی گل کر رہے؟ اساں گارنٹی دینے فضل شاہ کلیامی دی، اساں گارنٹی دینے فضل شاہ کلیامی دی. ایسا نہیں ہے. راتی جس سے بیٹھے فضل شاہ کلیامی
وہ جا خادم سی مسجد دا چھپ کر کے بہ گیا دیکھیں نگا کہ کیا ہو رہا ہے کچھ چوری کرسی تے پکڑ لے سا سارے اندسا فضل شاہ کلیامی دا معاملہ فضل شاہ کلیامی آئے وجہ لے اللہ 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 ذاتی زربان لا لگے تو انہاں دی منڈی بھی لے گئی انہاں دا ہاتھ بھی لے گیا انہاں دا بازو بھی لے گیا انہاں دے پیر بھی لے گئے انہاں دی لتاں بھی لے گیا سارے وجود ایک ایک انگ اللہ جدا ہو کے جوڑا تو اللہ ہو کے اللہ ہوتیاں فی زربان ایک اگر ہے بندو لطائف ستہ جو ایک دا نور اللہ تعالیٰ کر دے تسی ولی انہاں نو ستر لطائف ستہ دا اللہ نور عطا کیتا ہے اور ستاں دے اندر انہاں نے سلطان و ذکر کیتا میرے خواجہ قاسم موڑ بھی نے ستر لطائف کے اوپر سلطان و ذکر کیتا ہے میرے خواجہ پیر محمد شاہد خان صاحب نے بھی وہی ذکر کیتا ہے میرے حافظ عبدالکریم نے بھی وہی کیتا ہے میرے چوہاشی والے نے کیتا ہے شاہدپور شریف والے نے وہی کیتا ہے سارے اولیاء کرام نے کرما والے نے شرفپور شریف والے نے آغار والے نے سب دا کئی وجود ہے سب وجود الگ ہو سکتے ہیں روح ایک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ علیہ موڑا شریف کون سے زمان حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی دربار علیہ عیدگاہ شریف شہادپور شریف میں کوئی سیاسی بندہ نہ میں صرف بابا جی دے کتیاں دی قدمہ دی خاک بڑھنے دی صرف رات دن خواب دیکھا کس دن میں انہاں کتیاں دے قدم بھی چمسا میں نو کسی ہے موڑا شی بڑے مرید آنے آنے اسے میں مرید نہیں آ رہے محب آ رہے ہیں جسے مرید آیا ہے خواجہ قاسم موڑی دا کتا اس نے پیر چڑھ کے اپنے اوپر رکھ لیا اور چمے گا انہاں کہہ رہا ہے مرید میں نہیں دیکھا مرید بڑھنا بہت اوکھا کام ہے محب بڑھ جاؤ یہ بھی بڑی گل ہے کامیابی ہے فضل شاہ کلیامی نے جا پھر دیتا سی نا خواجہ قاسم موڑی نے اس کئیاں دی حد چ کھلیا تے آپ نے اگے نہیں گئے باہر نکل کے وضو کر کے 2 شکرائن نفل پڑھے ادھروں کئیاں والے آقا نے کیا اس ایسا قدر جائے خانقاہ جگہ وہ کیا ہے کہ معمول خلاف ہے اور برساں گزر گئے حضرت نے اس طرح کدی نہیں کتا بے چینی کدے ادھر جا رہے کدے ادھر جا رہے کدے ادھر جا رہے وہ کیا ہے حضرت بے چین کیوں کتنے بے چینی جیسا کدی نہیں دیکھی فرمایا آج او مردے قلندر آ رہے جس دی میں برساں تو انتظار سے جاؤ ذکر دی عادت جس نے چلا گیا اور یہ مور کیوں لائی کہ پیرانے پیر دستگیر نے خود آپ دے خواب بچا کے ہے بچے تینوں اللہ نے بلائے تے کم راستے چھوڑے میرے والد صاحب کہتے ہیں آپ تمام پاکستان نے نقشبندیاں دے امام یہی نہیں آپ نے فرمایا گوڑے والے جدو فرمایا ہے موڑے والے باوے تو موڑے تو باہر آ جائے پورے ہندوستان اور اسلام دے رنگ چ رنگ دے آپ دا مقام کوئی نہیں سمجھ اسلام والد صاحب فرماندے او خواجہ قاسم موڑوی جس طرح صحابہ دے اندر سید سلیمان الفارسی سن اس طرح وہ لے آئے بابا جی خواجہ قاسم موڑوی او سن فقیر او سن پیر میں پیر نہیں میں پیر نہ میں تو صرف محب بنیا سے مرید ہویا تے اتنے نہ شاید تانوں لبا دینا میں تانوں لبا میں پتہ نہیں کس حال گم ہو جا اور میرا دل کردا ہے کہ میں خواجہ آنکھ کے مر جاواں پوری عمر خواجہ ہی آکھدا رہواں اللہ نے میرے دل دی آس قبول کی تے اشارہ آگے موڑے گیا لوگ آتے ہیں تو لوگ بھی بڑے آج کل دنیا دار ہو گئے کہندے ہیں کہ تو کیا کر رہے ہیں دنیا اتنے تے بہت بڑی فیسلٹیز ہیں وہ تے کاردا کی ہوئے گا یہ کیوں ہوئے میں خدا دے بندے میں نو کارنال کے لگے میرا کار تے موڑ ہے میں نو اس کارنال لے کے لگے میرے اتنے تے میں مسافر سا میں اپنا سفر ختم کر کے موڑا جا رہا اللہ میں نو یاد ہی کھلی نظر آ رہی جیسے سسی کو پنو نظر آ رہا اس کچے کڑے تے چنا کے چھلا نو نہیں دیکھا اس ہے پیچھے مڑ کے کافر ہو جیسا یاد دیدار کر کے مسلمان مومن ہو جیسا تر جیسا ڈب کے تر جیسا کڑے نہیں کیا میں نو ہاتھ نہ لا پڑ جیسا مرشد دا پلا پھڑ جڑا تے کو پار کسی پکے سائیں دا پکڑ ہاتھ میرے کچے نو ہاتھ نہ لا پکا تے نو پار لگا کے پونو در پہنچائے دا ایک پہنچا دے گا بابا بلے نہ پونو در نظر آیا نا پونو کسی چ پونو دیکھا ہمیں بابا عنایت قادری دے اندر عنایت قادری جدو بچہ بھیجا اپنا شادی انہاں دے اوتھے کوئی سی سادات دے گھرانے چ انہاں سے کھانا کھلا کے ہے کٹو کھانا کھلا کے اسی طرح توڑ دیتا وہ خاص توازو نہیں کیتی چھوڑنے نہیں کہ اپنے پیر چھوڑ دے ہوندے ذرا توجہ سارے چاہیے کدے کدے معاملہ بن رہا ہے
وقت نہ دیکھو، ایک ایک لمحہ میں اس فقیر کتے بابا جی صاحب دی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تساں کوئی خالی نہ موڑے، تو خواجہ دے منہ تے آئے ہو، اولیاء کرام دی محبت وچ آئے ہو، ہمیں کسی درگاہ نہ تعلق رکھ دے، لیکن اے دس بجانے سب ایک اجے تے پیسے دینے سب ایک۔ اب تسی پیرانے پیر تے سگی تے محبت وچ رل کے تو اٹھنے دا نام مت ہے، کوئی گل نہیں، کدے کدے دے من جائے، دولت بھول جا، دولت فانی چیز ہے، دنیا کی چیز ہے، میرے خواجہ پایا اللہ تعالیٰ رخ کر دنیا سے قدم ہے جو سبحان اللہ میں گل کے کر رہا سا بھول گیا زیاد کرانی دے بلے شاہ ابا بھولے شاہ نو جدو وہ بچہ انہاں دا نائب شاہ قادری صاحبزادہ آیا نا تو انہاں گزار توازو نہیں کی تے جدو گل پوچھی نائب شاہ قادری باوے جیڑے وارث شاہ دے بھی پیر ہوں انہاں دے بھی پیر دوہاں دے پیر بابا نائب شاہ قادری فرمایا اس تو اجے سادات دی سید دی بو نہیں گئی، سید ذات ہونے دی بو نہیں گئی۔ آپ نے کیا کہ بابا بلے شاہ نے گندی نالی دے اندر منہ دے دیتا، گندی نالی دے اندر منہ دے دیتا، نالیاں بند ہو گیاں، کھرپے مارے لوگاں تے خون باہر آیا تے بلے نے منہ نکلیا، مرید اس نو کہندے تو تے نائب شاہ قادری کو پوچھیا نے کہ گل ہے بابا کہ بلا گندی نالی چ بڑیا کھڑ کو باہر کڈو سو، باہر کڈیا تے کیا باوے ہوں تے بو گئی کہ نہیں گئی بو، بلے نے 12 سال بازار عشق چ نچدا رہا، لوگ آتے پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا نو بازار نظر آندا سی تے بلے نو عنایت شاہ قادری دی راہ گزر نظر آندی سی، دنیا نو دنیا نظر آندی سی، اس تو یاد آستانہ نظر آندا سی، دنیا نو بابا نظر آندا سی، اس نو اللہ دا ولی نظر آندا سی، دنیا نو ایک بڑا بابا نظر آندا سی، بلے نو عشا والا نظر آندا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ حج کرنے جاندے سن تے عنایت شاہ قادری اتنے بیٹھ کے حج خانہ کعبہ نو ویکھ لیندا سی تے مدنی مدینے والے نو ویکھ لیندا سی، سبحان اللہ۔ اسی ہاتھ تے رکھ تے بلے شاہ نو او دنیا وی کھا جدو اس نے او دنیا دکھائی نہ لوگو او اس دنیا کو بھول گیا جس کے پیچھے آج دنیا برباد ہو رہی ہے، آج امت مسلمہ کیوں برباد ہو رہی ہے، آج امت مسلمہ کیوں خرابی دی طرف ہے کہ وشم وفا دا عشق دا سبب بھول گئی ہے، محبت دا وفا دا سبب بھول گئی ہے، کتا ہونا بھول گئی ہے تے کہندی میں اشرف المخلوقات ہاں۔ ایک مجلس سے گیا میں کتے دی مثال دیتی، کہا تسی کیسے لوگ ہو کہ تسی کتے دی مثال دیندے ہو، اسی تے اشرف المخلوقات ہاں۔ میری گل سنو لوگو، اشرف المخلوقات بہت بڑی چیز ہے، اشرف المخلوقات دا مطلب ہے جڑے فرشتے بھی ہیں، فرشتیاں دے سردار بھی ہیں، سارے فرشتیاں دے افضل و اعلیٰ، تو کیا انسان عام انسان اشرف المخلوقات ہے؟ نہیں، اشرف المخلوقات داتا صاحب ہے، اشرف المخلوقات مولا جی خواجہ قاسم موڑوی ہے، انہیں فرزند خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب، چورے والے عیدگاہ شریف والے، وہ لوگ ہیں سونے، وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے سانکاج بٹھا کے جس مریض تے نظر کر کے اسے مدینے والا دکھا، وہ والا اشرف المخلوقات، وہ بندہ نہیں ہے جڑا صبح تو شام تک پیسے دے پیچھے پھردا رہندا، مجلس وچ بیٹھے ٹیکسی دا سوچدا ہے، منزل وچ بیٹھ کے ریسٹورنٹ دا سوچدا ہے، مجلس وچ آئے ہو تے گھڑیاں دیکھنا بند کر دیو، ادھر ادھر سوچنا بند کر دیو، ایک تان بون ہونی چاہیے۔ اگر پیرانے پیر دے سگیر دی محبت وچ آئے ہو نا اس دا گنبد ہی دیکھ دے، کیوں تے سجے کھبے دیکھ دے ہو، جس دنیا سجے کھبے تسی دیکھ رہے ہو تو ختم ہو جانی والی ہے، اس دنیا کی طرف دیکھو جدے پیر خلیفہ کرامت صاحب انہوں نے ابراہیم میں نتا واقعہ بیان کیتا، وہ سوئی سٹ کے سوئی کٹنے والا کمال سی نا، وہ جس طرح جڑا مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی تو پوچھا جب شاہ شمس تبریزی نے یہ چیز ہے، انہوں نے وہ چیز ہے جی اے تو بے علم آدمی تینوں آخنے کا مقصد یہ سی، بے علم تینوں کہ پتہ میں سیدھے عالم لوگ ہیں، علم میں جڑا تینوں نہیں پتہ۔ اللہ ایک دن میں کتاباں چاہ گئے ساریاں ہو جی سٹ دیا، سارے جڑے شاگرد پیچھے کر گئے، ایک ایک کیتا غضب کرتا، وہ آئے جدوں انہاں ہے کہ ہویا یہ تے ساری پوری لکھی ہونی نسخے ہاتھ نہ لکھی، ہوں کس طرح کیا ہو سی پوری زندگی دی کمائی ادھر چلی گئی، جس اگلے نے ہاتھ پا کے سارے نسخے باہر کر کے دیتے ہیں، اللہ پانی بھی نہیں سیاہی کور نکورے سیاہی بھی نہیں لکھی جتی لینا کر بھی نسخے پوچھا ایک کہ اے او رمز ہے جس سے تو واقف نہیں، اے او رمز ہے جس سے تو واقف نہیں۔ رومی جدوں بھلیا نے اس طرح کر کے یہ لینا جدوں یہ لینا یار نظارہ کرایا نا
رقص کیتا نا رقص کر کے عرش والے تک چلا سبحان اللہ وہ تو شیر بنا کے زمین تے بھیجیا نا تے پھر سب کچھ ہو گیا سبحان اللہ میاں صاحب نے کہا اللہ سے اللہ ہی کافی ہے باپ بولے گا اللہ ہی کافی ہے بے پہ دا فرق اسی بے تے اسی نہ جان دے اسی صرف اللہ ہی چیز پسے ہیں ایک اللہ سے اللہ ہی کافی ہے اے لوگو اس اللہ سے اللہ کی رحم سمجھو اور نیم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم سمجھو محبت والے سے علامہ عبدالعزیز نقشبندی صاحب بڑی سونی گل کی تھی کہ اہل محبت اہل وفا کتے بے وفائی کا کام نہیں کرتے کیونکہ انہاں پہلے کتے بنے کتے تو انسان بنے انسان تو مسلمان بنے مومن تو پھر متقی پرہیزگار بنے انہاں بڑیاں ٹھوکراں کھا دیا بڑیاں مشکلات اختیار کر دیا پر کسی پشکت مرشد پکائے اکھ لا کے سونا دے کے تو پار کر وہ خلیفہ کرامہ صاحب جو بیان کیتا سادہ الفاظ تھا لیکن اس وجود دے اندر خوشبو ہے اور یقین کرو گلستان میں جب ویسے پاکستان سے گلیاں پھرو کوئی رات کی رانی چمبیلی گیندا جتنے پھول ہوتے ہیں باہر کا موسم بڑی سونی خوشبو ہوتی بندہ بے قرار ہو کے پوچھتا ہے یہ کس تے کار تو آ رہی ہے خوشبو یہ چمبیلی کس تے کار تو آ رہی ہے خوشبو تو یہ بھی ایک گلستان نبی اور مصطفیٰ ہے پھول او ولی ہے پھول او ولی ہیں وہی اولادن جڑے انہاں دے رستے تے چل گئے جنہوں نے وفا کی تھی محبت کی تھی لیکن وہ پھول نہیں ہیں جنہیں کسی خزان مرجا جاؤں اے صدا مہک دے والے پھول ہیں جنت دے پھول ہیں کدے خزان ہیں اور جنہاں دے وجود خوشبو سماج ہے نا انہیں کرام محبت دی خوشبو وہ کدے مرجاؤں نہیں اور جس کا عشق دا ڈیرا ہو جائے اتنے ڈیرا کدے نہیں رکدا روشنی ہو جائے اگر کسی ولایت کی گل نہ کرو اجے انسانیت کا سبق پڑھو اجے کتے استاد بنا کے اس تو پوچھو وفا کی چیز ہے عشق کی چیز ہے اجے تو او سبق پڑھنا ہے آج انسانیت کا سبق اسی بھول گئے میں نے کتنا سونا شعر پڑھا شروع علامہ اقبال آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا چاہیے اسے لوح قلم کی چیز ہے جہان بھی تو سمجھ ہو جائے پھر او رمز عطا ہو جیسی جڑی عام بندے سمجھ نہیں آتی وہ رمزہ سمجھنی ہے عشق نہیں تو عشق دیا راہ گزر تم واقف ہو جاؤ عشق دی راہ گزر کس طرح چلی جائے وہ سمجھو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج وہ کیفیات کی ضرورت ہے آج اس عشق کی ضرورت ہے آج اس مستی کی ضرورت ہے لیکن آج وہ اسی سبق کیوں بھول گیا کہ اساں نے دنیا اور فنا نو اپنے اوپر حاوی کر لیا آج فنا نال بائیکاٹ کرنا اور بقا نال بول رہا اللہ سے بقا نال جوڑ دو کہ کامیاب ہو جائے زیادہ وقت نہ لگا اللہ تعالی تمام سارے اس عشق دے رنگ اور انہاں رمز تو واقف کرے I also say to the youngsters, if they are listening to me, if they understood, well enough. If they don't understood, but they open their heart in this method, Allah will open their heart. Because it's not my majlis. It's not anybody's majlis. It's the majlis of Piran Pir Rasir, the head of all saints, Subhanahu wa ta'ala. All I want to say, learn the subject of humanity. If you don't know how to be a good human being, you don't know how to be a good Muslim. If you don't know how to be a good Muslim, you don't know how to be wali, you are far away from your destination. And our destiny is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and via him to Allah, and to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam via the murshid, via the guide. So that's why we need spiritual guide in this world. And prepare yourself, time is close. Time is running out. Respect your father and mother. Respect your elders. Do good things, because this is the thing. What legacy you will leave behind? Ask yourself 3 questions. Why I am created? Why I am here? Where I am? That's all. I'm not going to explain these things. Ask yourself these 3 things. And Allah bless you. If you ask the questions, you will find answers if you are sincere. You don't need to anybody. Just ask yourself first. Because choosing the guide is a big thing. First you have to look after your inner self. Within you lies the secrets to the reality. Within you lies the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Within you lies the love that can illuminate thousand watts of genetic electricity. And this is not electricity I'm talking about. This is electricity. The electricity of love. If you don't have a love, you are nothing. It's your love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that keeps you alive. Roots cut off from the tree. Tree is nothing. Our roots are love of Rasulullah. And who are the lover?
lover of the Khwajgan and Morashi, all the Khwajgans, whether it's Karmawala, Sharanpur Shif, Shura Shif, or whichever, or Eidgah Shif, those are the Khwajgans who left some legacy behind that will, all the humanity will talk about it till the day of judgment. And at the day of judgment, their legacy will be repeated again. So, ask yourself, what legacy will you leave behind when you are disrespectful to your parents, when you are vandalizing the properties, when you are stealing someone's stuff, and when you do all the bad things, and the children are following Bollywood and Hollywood fantasies. And those fantasies are nothing, my friends. The brothers and sisters, the reality lies in your heart, and the key to open the door, secret door, and the secret path is the love of Rasulullah. So connect yourself with the Rasulullah and connect yourself with the Swali, the pious one, and righteous one. Even you have to travel for that 1,000 miles. Do it before it is too late. Allah give us tawfiq. Shuraj. ہمیں اپنے خواجگان سے ذکر ہوگا انشاءاللہ. پھر ہم معافی چاہتے ہیں جو اتنی لمبی ہو مجلس، لیکن مجلس کا طوالت پہ معاملہ نہیں ہے. میں بتانا نہیں چاہتا، جیسا انہوں نے فرمایا، میں نے خود آنکھیں جب بند تھیں جب یہ نعت پڑھے تھے. ہم سناہان مصطفیٰ کے بھی غلام ہیں اور علماء حقانی کے بھی غلام ہیں. یہ سناہان مصطفیٰ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، اس کو اور بڑھا رہے ہیں. جب ہمیں باتیں سنتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے نہیں روتے، ہم اس کے مصطفیٰ میں روتے ہیں. تو جب یہ بات کر رہے تو آنکھیں بند کی تو میں نے خواجہ کو دیکھا، میں نے محسوس کیا خواجہ یہاں موجود تھے. میں ان کے سینے سے لگا اور خوش ہوئے، اور خوش ہو کے سب کو دیکھا. اور یہ بات تصدیق ہوگی، اپنے علامہ بھی کہہ سکتا. یہ جو علم ہوتے ہیں صرف درسگاہوں سے نہیں ملتے، کچھ علم آنکھوں سے آنکھوں کو اولیاء کی قدموں سے جوتیوں سے بھی مل جاتا ہے، ان کی قبروں سے مل جاتا ہے، ان کے قبروں کے پتھروں سے بھی مل جاتا ہے، ان کی مٹی سے مل جاتا ہے، فضاؤں سے مل جاتا ہے، ان کی بلبلوں سے مل جاتا ہے. انہوں نے جو بات کی اس کی تصدیق خود خواجہ نے آپ ہی کری. اس لیے کیفیت ہے، اس لیے بات کر رہے ہیں، اپنی زبان ہے لیکن خواجہ بول رہے ہیں. میں نہیں بول رہا، خواجہ کا کتا بول رہا ہے. کس طرح بول رہا ہے کہ خواجہ نے اس کو زبان دی. میری کیا طاقت ہے میں بول سکوں؟ آپ سب لوگ میرے لیے بہت پیارے لوگ ہیں، اور میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بد کردار. انہوں نے کہا یہ اپنی ہماری عاجزی اور محبت ہے، ہم کہتے ہیں ہم سب سے چھوٹے لوگ ہیں. اور اللہ کرے میری سوچ مرنے تک یہی رہے کہ میں دنیا کا سب سے چھوٹا ہوں. سب مجھ سے بہتر ہے، سب مجھ سے اچھے ہیں. مجھے کوئی کسی چیز کی لالچ نہیں. مجھے خواجہ کے قدموں کی خاک مل جائے اور مروں تو خواجہ میرے سامنے ہوں، میں خواجہ کہتے کہتے مروں، ان کو دیکھتے دیکھتے مروں. بلکہ میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں اسرائیل بھی آئے تو ان کی شکل میں آئے اور لے جائے. میں خوشی خوشی لے اور روز محشر ہو ان کی چادر کے نیچے ہوں، قبر میں ہوں تو وہ قبر کے اندر بھی ہم میرے پاس. بس یہی میری خواہش ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں کفن کیا پہنا، میرے اوپر بس خواجہ کی چادر ڈال دو قبر کی، وہی بات ہے. بس یہ میری محبت ہے. اللہ تعالیٰ یہی محبتوں میں جس آستانے سے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا سفیر بنا دے. نثار صاحب بیٹھے ہیں، بڑے عرصے سے محبت. حاجی بشیر صاحب ہیں گنگول والے، بڑے محبت والے لوگ ہیں، اور ایسی محبت والے لوگ چراغ بھی ڈھونڈنے تو نہیں ملتے. اور میں خوشی ہے کہ میں عیدگاہ شریف کا نور بھی یہاں موجود ہے، جمیل صاحب موجود ہے، موڑے شریف کا نور ہے، حاجی بشیر صاحب گنگول والے سب موڑے شریف کا نور ہے، اور خلیفہ کرامت صاحب بھی موڑے شریف کا نور ہے. ان کے اندر ہی خواجہ ہے اور خواجہ کے اندر ہی ہے. وہ کس طرح؟ پیر کے جو ہوتا ہے اس کے اندر مرید بستا ہی بستا ہے، چاہے کتنا گندا ہی ہوتا، گندا بھی ہوتا بھی بستا ہے، تو اچھا ہوتا بھی بستا ہے. اچھا تو اس پہ زیادہ مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں نظر کا معاملہ ہے، دیکھنا بیٹھے آنکھیں بند کر دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، اور خلیفہ حنیف صاحب ہمارے بہت پرانے ساتھی وفاداران ہیں موڑا شریف، ان کے لیے بھی دعا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب آستانے یہ محبتیں قائم دائم رکھے اور آپ لوگوں کو مستحکم کر دے. وقت مشکل ہے، نظر سب کچھ آ رہا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. آنکھیں کھولیے، بہت کچھ نظر آ جائے گا، بہت کچھ پا جائیں گے. اس کے علاوہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ایلس بری سے انور بیگ صاحب بہت پیارے ساتھی ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں اس وقت. تو یہ خود گاڑی چلا کے آ جائیں. حالانکہ ان کا جو ہے معاملہ بھی ہے ٹانگوں کا چلنے کا، لیکن یہ گاڑی میں سارا لے کے گاڑی میں بیٹھے ہیں. گاڑی بیٹھ کے وہاں سے صرف مارے یہاں آئے ہیں. تو میں ان کی عظمت کو، ان کے عشق کو، ان کی محبت کو، ان کی وفا کو سلام کرتا ہوں. یہ معذوری کے باوجود یہاں آئے ہیں. اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں جو یہاں خلیفہ حنیف صاحب بیٹھے ہیں، کرامت صاحب بیٹھے ہیں،
اور یہ گدیوں والے دوسرے جتنے منسلک ہیں سب سے میں درخواست کروں ان پہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، جس محبت اور وفا کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے، یہ سارے معاملات درست کریں۔ اور جمیل صاحب بھی آئے، وہ حاجی بشیر صاحب کے لیے بھی دعا ہے، آگے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ختم خواجگان اور اس کے بعد ذکر ہوگا اور پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی اور لنگر کھائے بغیر کوئی نہ جائے، بیٹھ جائیں اور بس وقت تھوڑا ہے، دعا جو ہے سب چیز کا نچوڑ ہے عبادت کا۔ جو ہم بیٹھے ہیں اتنی وہ تکلیف تو نہیں ہے، مجھے تو نہیں ہے، ہم تو اور بہت سارے لوگ الحمدللہ درگاہ والے ہیں، ہمارے 6 گھنٹے بیٹھنے کے عادی ہیں۔ اور ذکر یہاں گمگوش شریف کو کیسے ایک دفعہ لے کے آئے تھے، تو وہ جو لاہور کے کون سے ہیں ان کا نام کیا، لاہور والے جو ذکر کرتے ہیں، ذکر والے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ 4 گھنٹے انہوں نے اس سے ذکر کرتا نہ چلے، جہاں بندہ 4 گھنٹے ذکر کرتا رہتا تو سننے والے نال کیفیت کرتا ہے۔ ایسا مجلس میں اگر 4 گھنٹے چل گئی کہ مہینے چند دفعہ موقع ملتا، ہر وقت اتنی لمبی مجلس نہیں، سارے ساتھیوں کو پتہ ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے ختم کر دینا۔ لیکن آج کوئی سرور ہے، مزہ ہے کہ خواجہ کو دیکھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں خواجہ کو دیکھا اور میری کیفیت موجود ہے، اس کا تصدیق ہو گئی۔ انہوں نے کیا شاید محبت ہی کوئی دعا کی تھی، اسی وہ لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے دیدار کرا تھا اور تصدیق کرنا کہ وہ موجود ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں جس طرح نہ کیا ہے، تسی ڈٹ کے بیٹھو جیسا خواجہ کو بیٹھنا چاہیے، تھوڑے بھی جڑے خواجگان وہ خوش ہو سک، کیونکہ عیدگاہ موڑے تو دور نہیں، نہ گولڈے تو دور ہے، نہ اور گدیاں تو شہاد پور شریف، نہ موری شریف، نہ اور جتنے کرما والے شرط پور آغار سب ایک ہے۔ آج اس طرح بیٹھ سو کیفیت ہے، جس چیز کا تو بیت ہو وہ خواجگان تو آنا راضی، بالکل ڈٹ کے بیٹھو، کھانا کاسا مل کے سارے سنگی ساتھی، میں تو کتا جائیں بس ماڑا جا، تو بس وہ خواجہ کو مڑ کے چلا جا، تو بس کتا جڑا ہے وہ باہر آ گیا وہ درگاہ تے چلا جا سی، تو وہ مٹی سے دیکھ سی تو خوش ہو جائے، بس ساڑی وہی خوشبو ہے، سب جنت ہوئی ہے، موڑا 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 ساڑی جان دی جنت ہے۔